وہ انسانی روح کا وزن معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے نیو یارک کے چند ڈاکٹروں کو ساتھ ملایا اور مختلف طریقے واضح کرنا شروع کر دیے۔ یہ لوگ بالآخر ایک طریقے پر متفق ہو گئے۔ ڈاکٹر مزاق کے شکار لوگوں کو شیشے کے باکس میں رکھ دیتے، مریض کی ناک میں آکسیجن کی چھوٹی سی نلکی لگا دی جاتی اور باکس کو انتہائی احساس ترازو پر رکھ دیا جاتا۔ ڈاکٹر باکس پر نظریں جما کر کھڑے ہو جاتے، مریض آخری ہچکی لیتا، اس کی جان نکلتی اور ترازو کے ہندسوں میں تھوڑی سی کمی آ جاتی۔ ڈاکٹر یہ کمی نوٹ کر لیتے۔ ان لوگوں نے 5 سال میں 1200 تجربات کیے۔ 2000 کے آخر میں ٹیم نے اعلان کیا انسانی روح کا وزن 60 گرام ہوتا ہے۔ ٹیم نے اپنی تھیوری کے جواز میں 1200 انتقال شدہ لوگوں کی ہسٹری بیان کی۔ ٹیم کا کہنا تھا ان کے باکس میں رکھا شخص جو ہی فوت ہوتا تھا اس کا وزن 60 گرام کم ہو جاتا، لہٰذا وہ 1200 تجربات کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں انسانی روح کا وزن 60 گرام ہوتا ہے۔ اسی قسم کے تجربات لاس اینجلس کے ایک ڈاکٹر ابراہیم نے بھی کیے۔ اس نے انتہائی احساس ترازو بنایا، وہ مریض کو اس پر لٹا دیتا، مریض کے پھیپھڑوں کی آکسیجن کا وزن کرتا اور اس کے مرنے کا انتظار کرتا ہے۔ ڈاکٹر ابراہیم نے بھی سینکڑوں تجربات کے بعد اعلان کیا انسانی روح کا وزن 21 گرام ہے۔ ابراہیم کا کہنا تھا انسانی روح اس 21 گرام آکسیجن کا نام ہے جو پھیپھڑوں کے کونوں، کھدروں، درزوں اور لکیروں میں چھپی رہتی ہے۔ موت ہچکی کی صورت میں انسانی جسم پرواز کرتی ہے اور پھیپھڑوں کی تہوں میں چھپی اس 21 گرام آکسیجن کو باہر دھکیل دیتی ہے۔ اس کے بعد انسانی جسم کے سیل مر جاتے ہیں اور یوں انسان فوت ہو جاتا ہے۔ نیو یارک کے ڈاکٹروں کا اندازہ درست ہے یا ڈاکٹر ابراہیم کی تحقیق؟ یہ فیصلہ ابھی باقی ہے، تاہم یہ طے ہو چکا ہے انسانی روح کا وزن گراموں میں ہوتا ہے۔ ہمارے جسم سے 21 یا 60 گرام زندگی خارج ہوتی ہے اور ہم فوت ہو جاتے ہیں۔ میں نے پچھلے دنوں ہالی ووڈ کی ایک فلم دیکھی تھی۔ یہ فلم ڈاکٹر ابراہیم کی تھیوری پر بنی تھی اور اس میں بھی انسانی روح کو 21 گرام قرار دیا تھا۔ لہٰذا اگر ہم فرض کر لیں ہمارے جسم میں باغ میں دوڑنے والی زندگی کا وزن محض 21 گرام ہے تو پھر سوال پیدا یہ ہوتا ہے ان 21 گراموں میں ہماری خواہشوں کا وزن کتنا ہے؟ اس میں ہماری نفرتیں، ہمارے ارادے، ہمارے منصوبے، ہماری ہیرا پھیریاں، ہمارے سمجھوتے، ہماری چالاکیاں، ہمارے لالچ، ہماری سازشیں اور ہماری اب تک زندہ رہنے کی تمنا کتنے گرام کی ہے؟ ان 21 گراموں میں ہماری ہوس، ہماری لبرلزم، ہماری آزاد خیالی اور ہماری بہادری کا وزن کتنا ہے؟ ان 21 گراموں میں ہمارے حوصلے، ہماری قوت برداشت، ہماری جرأت، ہماری خوش آمد، ہماری پھرتیوں، ہماری عقل اور ہماری فہم کا کتنا حصہ ہے؟ ان 21 گراموں میں ہماری سمارٹنس، ہماری الرٹنس۔ ہم اپنی اگلی نسل کو بادشاہ بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنی ساری دولت فوراً شفٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم نے خوش آمد کو آرٹ کی شکل دے دی ہے، ہم روزانہ لاکھوں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، ہم 1 منٹ میں 10 مرتبہ ضمیر کا سودا کرتے ہیں، ہم صرف اپنا اقتدار بچانے کے لیے 600 جھوٹ بولتے ہیں، ہم داڑھی اور نماز کو خوف کی شکل دیتے جا رہے ہیں اور ہم ظالم سے نفرت کرنے والے ہر شخص کو مجرم سمجھتے ہیں۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے ہماری ان ساری سوچوں، ہمارے ان سارے خیالات اور ہماری ان ساری خواہشوں کا وزن کتنا ہے؟ اور ان 21 گراموں میں ہماری گردن کی اکڑ، ہمارے لہجے کا تکبر اور ہماری نظر کے غرور کا بوجھ کتنا ہے؟ اور ہم ان 21 گراموں کی مدد سے قدرت کا کتنی دیر تک مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہم ان 21 گراموں کے ذریعے قدرت کے فیصلوں سے کتنی دیر بچ سکتے ہیں؟ یہ 21 گرام ہمیں کتنی دیر تک وقت کی آن سے بچا سکتے ہیں؟ یہ 21 گرام کب تک ہمارے غرور کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ اور یہ 21 گرام ہمارے منصوبوں، ہماری خواہشوں کی کتنی دیر تک نگہبانی کر سکتے ہیں؟ میں نے کسی جگہ پڑھا تھا تبت کے لوگ 21 گراموں کی اس زندگی کو موم سمجھتے ہیں، لہٰذا یہ لوگ صبح کے وقت موم کے 10-20 مجسمے بنا دیتے ہیں اور یہ مجسمے اپنی دہلیز پر رکھ دیتے ہیں۔ ان میں سے ہر مجسمہ
ان کی کسی نہ کسی خواہش کی نمائندگی کرتا ہے۔ 3/4 دن میں جب سورج کی تپش میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ مجسمے پگھلنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ شام تک ان کی دہلیز پر موم کے چند آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں بچتا، اور یہ لوگ ان آنسوؤں کو دیکھتے ہیں اور اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کیا یہ تھی میری ساری خواہش؟ اور اس کے بعد ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور یہ کائنات کی اس طاقت کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں جو ہمارے 21 گرام کی اصل مالک ہے، جس کے حکم سے ہماری نسلیں چلتی ہیں، ہمارے قدم اٹھتے ہیں۔ میں نے کسی جگہ پڑھا تھا ہمارے بدن میں 1 منٹ میں 87 کروڑ حرکتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے ذہن میں ایک دن میں 68,000 خیال آتے ہیں۔ ہم ایک دن میں 10,000 منصوبے بناتے ہیں، لیکن اگلے دن یہ سارے خیال، یہ سارے منصوبے اور یہ ساری کروٹیں ہمارے ذہن کی بول بلیوں میں گم ہو جاتی ہیں۔ ہمارے یہ سارے خیال، یہ سارے منصوبے اور یہ ساری حرکتیں بھی انہی 21 گراموں کی مرہون منت ہیں۔ لیکن آپ انسان کا کمال دیکھیے، 150 گرام گندم، 8 اونس انگور اور کسی ایک وزیر کی خوشامد اس کے 21 گراموں کو خدا بنا دیتی ہے۔ یہ خدا کے لہجے میں بولنا شروع کر دیتا ہے، یہ اپنی ذات کو دنیا کی بقا قرار دے دیتا ہے، یہ خود کو ناگزیر سمجھنے لگتا ہے۔ ہم سب کیا ہیں؟ محض 21 گرام، محض ایک سانس، محض ایک ہچکی، محض ایک چھینک، محض ایک جھٹکا، محض ایک بریک، محض دماغ کا ایک شارٹ سرکٹ اور محض دل کے اندر اٹھتی ہوئی ایک لہر۔ اور بس ہم نے کبھی سوچا 21 گرام کتنے ہوتے ہیں؟ 21 گرام لوبیے کے 14 دانے ہوتے ہیں، ایک چھوٹا سا ٹماٹر، پیاز کی ایک پرت، ریت کی 6 چٹکیاں اور 5 ٹیشو پیپر ہوتے ہیں۔ یہ ہیں ہم اور یہ ہے ہماری اوقات۔ لیکن ہم بھی کیا لوگ ہیں؟ ہم 21 گرام کے انسان خود کو خربوں ٹن وزنی کائنات کے خدا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔